شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آپ غمگین نہ ہوں، انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھاتے پیتے رہیں اور عیش کرتے رہیں، اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں آخرت سے غافل رکھیں، پھر وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم نوشتہ قانون تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور اپنے انجام کو جا پہنچے۔ کوئی بھی قوم قانون عروج و زوال کی اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اور کفار گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، بے شک تم دیوانے ہو، تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو؟ ہم فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے مگر فیصلہ حق کے ساتھ، یعنی جب عذاب کی گھڑی آ پہنچے تو اس کے نفاذ کے لیے اتارتے ہیں، اور اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور بے شک ہم نے آپ سے قبل پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم اس تمسخر اور استہزاء کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک پہلوں کی یہی روش گزر چکی ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور ان کے لیے یہ بھی ممکن بنا دیں کہ وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہیں، تب بھی یہ لوگ یقیناً یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں کسی ہیلا و فریب کے ذریعے باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمان میں کہکشاؤں کی صورت میں ستاروں کی حفاظت کے لیے قلعے بنائے، اور ہم نے اس خلائی کائنات کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا، اور ہم نے اس آسمانی کائنات کے نظام کو ہر مردود شیطان یعنی ہر سرکش قوت کے شرانگیز عمل سے محفوظ کر دیا۔ مگر جو کوئی بھی چوری چھپے سننے کے لیے آ گھسا تو اس کے پیچھے ایک جلتا چمکتا شہاب ہو جاتا ہے۔ اور زمین کو ہم نے گولائی کے باوجود پھیلا دیا، اور ہم نے اس میں مختلف مادوں کو باہم ملا کر مضبوط پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے اس میں ہر جنس کو مطلوبہ توازن کے مطابق نشو و نما دی، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، اور ان انسانوں، جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی جنہیں تم رزق مہیا نہیں کرتے۔ اور کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور ہم اسے صرف معین مقدار کے مطابق ہی اتارتے ہیں۔ اور ہم ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھیجتے ہیں، پھر ہم آسمان کی جانب سے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اسے تم ہی کو پلاتے ہیں، اور تم اس کے خزانے رکھنے والے نہیں ہو۔ اور بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث و مالک ہیں۔ اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور بے شک ہم بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب ہی تو انہیں روز قیامت جمع فرمائے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو پہلے سن رسیدہ اور دھوپ اور دیگر طبعیاتی اور کیمیاتی اثرات کے باعث تغیر پذیر ہو کر سیاہ بدبودار ہو چکا تھا۔ اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو شدید جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔
پس اس پیکر بشری کے اندر نور ربانی کا چراغ جلتے ہی سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ ابلیس نے کہا، میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، پس بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت پڑتی رہے گی۔ اس نے کہا، اے پروردگار پس تو مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، جا، بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے، وقت مقررہ کے دن قیامت تک۔ ابلیس نے کہا، اے پروردگار اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ و خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا، سوائے تیرے اس برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ اخلاص ہی راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے۔ بے شک میرے اخلاص یافتہ بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوئوں کو جنہوں نے تیری راہ اختیار کی، اور بے شک ان سب کے لیے وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے، ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ، اور ہم وہ ساری قدورت باہر کھینچ لیں گے جو دنیا میں ان کے سینوں میں مغالطے کے باعث ایک دوسرے سے تھی۔ وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے حبیب آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بے شک بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں، اور اس بات سے بھی آگاہ کر دیجئے کہ میرا ہی عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی سنائیے۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ مہمان فرشتوں نے کہا، آپ ڈر محسوس نہ کریں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم مجھے اس حال میں خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، سو اب تم کس چیز کی خوشخبری سنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں تو آپ نا امید نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ اور تمہارا کیا کام ہے جس کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ ضرور عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس وہ فرستادہ فرشتے آئے، لوط علیہ السلام نے کہا، بے شک تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا، ایسا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے، اور ہم آپ کے پاس حق کا فیصلہ لے کر آئے ہیں اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پس آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصے میں لے کر نکل جائیں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھے، اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائے۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اس فیصلے سے بذریعہ وحی آگاہ کر دیا کہ بے شک ان کے صبح کرتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی، اور اہل شہر اپنی بدمستی میں خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں، پس تم مجھے ان کے بارے میں شرمسار نہ کرو، اور اللہ کے غضب سے ڈرو
اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بدمست لوگ بولے اے لوط، کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا؟ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو تم بجائے بد کرداری کے ان سے نکاح کر لو۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر مبارک کی قسم، بے شک یہ لوگ بھی قوم لوط کی طرح اپنی بدمستی میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ بس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت آتشیں کڑکنے آ لیا، سو ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ہم نے ان پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے۔ بے شک اس واقعے میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں، اور بے شک وہ بستی ایک آباد راستے پر واقع ہے۔ بے شک اس واقعے لوط میں اہل ایمان کے لیے نشانی اور عبرت ہے۔ اور بے شک باشندگان ایکا یعنی گھنی جھاڑیوں کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، پس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر موجود ہیں۔ اور بے شک وادی حجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دیں، مگر وہ ان سے روگردانی کرتے رہے، اور وہ لوگ بے خوف و خطر پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، تو انہیں بھی صبح کرتے ہی خوفناک کڑک نے آ پکڑا، تو جو مال وہ کمایا کرتے تھے وہ ان سے اللہ کے عذاب کو دفع نہ کر سکا۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، اور یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ سو اے اخلاق مجسم محبوب، آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے، بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا فرمانے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جن سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو چند روزہ عیش کے لیے بہرمند کیا ہے، اور ان کی گمراہی پر رنجیدہ خاطر بھی نہ ہو، اور اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے اپنے شفقت و التفات کے ذریعے بازو جھکائے رکھیے، اور فرما دیجئے کہ بے شک اب میں ہی عذاب الہی کا واضح اور صریح ڈر سنانے والا ہوں، جیسا عذاب کے ہم نے تقسیم کرنے والوں یعنی یہود و نصارہ پر اتارا تھا، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر ڈالا، یعنی موافق آیتوں کو مان لیا اور غیر موافق کو نہ مانا۔ سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پرسش کریں گے ان اعمال سے متعلق جو وہ کرتے تھے، بس آپ وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ بے شک مذاق کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کو کافی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں تو وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ سو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور سجود کرنے والوں میں شامل رہا کریں، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو آپ کی شان کے لائق مقام یقین مل جائے، یعنی انشراح کامل نصیب ہو جائے یا لمحہ وصال حق۔ اس سورت میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ قریب آ پہنچا، سو تم اس کے چاہنے میں عجلت نہ کرو۔ وہ پاک ہے اور وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی فرشتوں کو وہی کے ساتھ جو جملہ تعلیمات دین کی روح اور جان ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے کہ لوگوں کو ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری پرہیزگاری اختیار کرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا، اور ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار اس کا شریک گردانتے ہیں۔ اسی نے انسان کو ایک تولیدی قطرے سے پیدا فرمایا، پھر بھی وہ اللہ کے حضور مطیع ہونے کے بجائے کھلا جھگڑالو بن گیا۔
اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور دوسرے فوائد ہے، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان میں سے تمہارے لیے رونق اور دلکشی بھی ہے جب تم شام کو چراگاہ سے واپس لاتے ہو اور جب تم صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو، اور یہ جانور تمہارے بوجھ بھی ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب نہایت شفقت والا اور نہایت مہربان ہے۔ اور اسی نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس پر سواری کر سکو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہوں، اور وہ مزید ایسی بازینت سواریوں کو بھی پیدا فرمائے گا جنہیں تم آج نہیں جانتے۔ اور درمیانی راہ اللہ کے دروازے پر جا پہنچتی ہے، اور اس میں سے کئی ٹیڑھی راہیں بھی نکلتی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب ہی کو ہدایت فرما دیتا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کی جانب سے پانی اتارا، اس میں سے کچھ پینے کا ہے اور اسی میں سے کچھ شجر کاری کا ہے، جس سے نباتات، سبزے اور چراگاہیں شاداب ہوتی ہیں جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو۔ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اور میوے اگاتے ہیں۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور تمام ستارے بھی اسی کی تدبیر سے نظام کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور حیوانات، نباتات اور معدنیات وغیرہ میں سے بقیہ جو کچھ بھی اس میں تمہارے لیے زمین میں پیدا فرمایا ہے، جن کے رنگ یعنی جن سے نوعیں، قسمیں، خواص اور منافع الگ الگ ہیں، سب تمہارے لیے مسخر ہیں۔ بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور وہی ہے جس نے فضا و بر کے علاوہ بحر یعنی دریاؤں اور سمندروں کو بھی مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ اور پسندیدہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے موتی وغیرہ نکالو جنہیں تم زیبائش کے لیے پہنتے ہو۔ اور اے انسان، تو کشتیوں اور جہازوں کو دیکھتا ہے جو دریاؤں اور سمندروں کا پانی چیرتے ہوئے اس میں سے چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم دور دور تک اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اسی نے زمین میں مختلف مادوں کو باہم ملا کر بھاری پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے تمہیں لے کر کانپنے لگے، اور نہریں اور قدرتی راستے بھی بنائے تاکہ تم منزلوں تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکو، اور دن کو راہ تلاش کرنے کے لیے علامتیں بنائی، اور رات کو لوگ ستاروں کے ذریعے بھی راہ پاتے ہیں۔ کیا وہ خالق جو اتنا کچھ پیدا فرمائے اس کے مثل ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ کیا تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور یہ مشرک لوگ جن بتوں کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود یکتا ہے، پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ سرکش و متکبر ہیں۔ یہ بات حق وہ ثابت ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سرکشوں متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں اگلی قوموں کو جھوٹے قصے اتارے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ روز قیامت وہ اپنے اعمال بد کے پورے بوجھ اٹھائیں، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت کے ذریعے گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ جان لو بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ بے شک ان لوگوں نے بھی فریب کیا جو اس سے پہلے تھے، تو اللہ نے ان کے مکر و فریب کی عمارت کو
बुनियादों से उखाड़ दिया तो उनके ऊपर से उन पर छत गिर पड़ी और उन पर इस तरह से अजाब आ पहुंचा जिसका उन्हें कुछ ख्याल भी न था। फिर वो उन्हें क़यामत के दिन रुस्वा करेगा और इरशाद फरमाएगा, मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके हक में तुम मोमिनों से झगड़ा करते थे। वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया है कहेंगे, बेशक आज काफिरों पर हर किस्म की रुस्वाई और बर्बादी है। जिनकी रूहें फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो अपनी जानों पर बदस्तूर जुल्म किए जा रहे हों, सो वो रोज़े क़यामत इताअत और फरमाबरदारी का इजहार करेंगे और कहेंगे, हम दुनिया में कोई बुराई नहीं किया करते थे। क्यों नहीं, बेशक अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम किया करते थे। बस तुम दोज़ख के दरवाजों से दाखिल हो जाओ, तुम उसमें हमेशा रहने वाले हो, सो तकब्बुर करने वालों का क्या ही बुरा ठिकाना है। और परहेजगार लोगों से कहा जाएगा कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल फरमाया है। वो कहते हैं, दुनिया व आखिरत की भलाई उतारी है उन लोगों के लिए जो नेकी करते रहे। इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो जरूर ही बेहतर है, और परहेजगारों का घर क्या ही खूब है। सदाबहार बागात हैं जिनमें वो दाखिल होंगे, जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, उनमें उनके लिए जो कुछ वो चाहेंगे मुयस्सर होगा। इस तरह अल्लाह परहेजगारों को सिला अता फरमाता है। जिनकी रूहें फरिश्ते इस हाल में कब्ज करते हैं कि वो नेकी व इताअत के बाइस पाकीज़ा और खुश व खुर्रम हो, उनसे फरिश्ते कब्ज़े रूह के वक्त यही कह देते हैं, तुम पर सलामती हो, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ उन आमाल सालिहा के बाइस जो तुम किया करते थे। ये और किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं सिवाय इसके कि इनके पास फरिश्ते आ जाएं या आपके रब का हुक्म में अजाब आ पहुंचे। यही कुछ इन लोगों ने भी किया था जो इनसे पहले थे, और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया था, लेकिन वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म किया करते थे। सो जो आमाल उन्होंने किए थे उन्हीं की सजाएं उनको पहुंची, और उसी अजाब ने उन्हें आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। वो मुशरिक लोग कहते हैं, अगर अल्लाह चाहता तो हम उसके सिवा किसी भी चीज की परस्तिश न करते, न ही हम और न हमारे बाप दादा, और न हम उसके हुक्म के बगैर किसी चीज को हराम करार देते। यही कुछ उन लोगों ने भी किया था जो इनसे पहले थे। तो क्या रसूलों की जिम्मा अल्लाह के पैगाम और अहकाम वाज़ेह तौर पर पहुंचा देने के अलावा भी कुछ है? और बेशक हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि लोगों, तुम अल्लाह की इबादत करो और तागूत यानी शैतान और बुतों की ताअत और परस्तिश से इज्तनाब करो। सो उनमें बाज वो हुए जिन्हें अल्लाह ने हिदायत फरमा दी, और उनमें बाज वो हुए जिन पर गुमराही ठीक साबित हुई। सो तुम लोग जमीन में सैर व सियाहत करो और देखो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। अगर आप उनके हिदायत पर आ जाने की शदीद तलब रखते हैं तो आप अपनी तबीयत मुतहरा पर इस कदर बोझ न लाएं। बेशक अल्लाह जिसे गुमराह ठहरा देता है उसे हिदायत नहीं फरमाता, और उनके लिए कोई मददगार नहीं होता। और ये लोग बड़ी शिद्दत से अल्लाह की कसमें खाते हैं कि जो मर जाए अल्लाह उसे दोबारा नहीं उठाएगा। क्यों नहीं, उसके जिम्मे करम पर सच्चा वादा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मुर्दों का उठाया जाना इसलिए है ताकि उनके लिए वो हक बात वाज़ेह कर दे जिसमें वो लोग इख्तिलाफ करते हैं, और ये कि काफिर लोग जान ले कि हकीकत में वही झूठे हैं। हमारा फरमान तो किसी चीज के लिए सिर्फ इस कदर होता है, जब हम उसको वजूद में लाने का इरादा करते हैं तो उसे फरमाते हैं हो जा, बस वो हो जाती है। और जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की उसके बाद के उन पर तरह तरह के जुल्म तोड़े गए, तो हम जरूर उन्हें दुनिया ही में बेहतर ठिकाना देंगे, और आखिरत का अजर तो यकीनन बहुत बड़ा है। काश वो उस राज को जानते होते। जिन लोगों ने सब्र किया और अपने रब पर तवक्कुल किए रखते हैं, और हमने आपसे पहले भी मर्दों ही को रसूल बनाकर भेजा जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। तो तुम अहले जिक्र से पूछ लिया करो अगर तुम्हें खुद कुछ मालूम ना हो। उन्हें भी वाज़ेह दलाइल और किताबों के साथ भेजा था। और ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ जिक्र अजीम कुरान नाजिल फरमाया है ताकि आप लोगों के लिए वो पैगाम और अहकाम वाज़ेह कर दें।
جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا وہ برے مکر و فریب کرنے والے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا کسی ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیج دے جس کا انہیں کوئی خیال بھی نہ ہو، یا ان کی نقل و حرکت، سفر اور شغل تجارت کے دوران ہی انہیں پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، یا انہیں ان کے خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب بڑا شفیق نہایت مہربان ہے۔ کیا انہوں نے ان سائے دار چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں اطراف سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ در حقیقت طاعت و عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے جملہ جاندار اور فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرہ بھی غرور و تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا تم دو معبود مت بناؤ، بے شک وہی اللہ معبود ایکتا ہے، اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب کے لیے اسی کی فرما برداری واجب ہے، تو کیا تم غیر از خدا کسی سے ڈرتے ہو؟ اور تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے سو وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے گریہ وزاری کرتے ہو، پھر جب اللہ اس تکلیف کو تم سے دور فرما دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اس وقت اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے۔ یہ کفر اور شرک اس لیے تاکہ وہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی ہیں، پس اے مشرکو چند روزہ فائدہ اٹھا لو، پھر تم عنقریب اپنے انجام کو جان لو گے۔ اور یہ ان بتوں کے لیے جن کی حقیقت کو وہ خود بھی نہیں جانتے اس رزق میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھا ہے، اللہ کی قسم تم سے اس بہتان کی نسبت ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی جو تم باندھا کرتے ہو۔ اور یہ کفار و مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، وہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ کچھ یعنی بیٹے جن کی وہ خواہش کرتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے بزام خویش اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے۔ اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ آیا اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے، یعنی زندہ درگور کر دے۔ خبردار کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ نہایت بری صفت ہے، اور بلند تر صفت اللہ ہی کی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے عوض فوراً پکڑ لیا کرتا تو اس زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ اللہ کے لیے وہ کچھ مقرر کرتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے، اور یہ دوزخ میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے۔ اللہ کی قسم یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، تو شیطان نے ان امتوں کے لیے ان کے برے اعمال آراستہ و خوشنما کر دکھائے، سو وہی شیطان آج ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ آپ ان پر وہ امور واضح کر دیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئی ہے۔ اور اللہ نے آسمان کی جانب سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ یعنی بنجر ہونے کے بعد زندہ یعنی سرسبز و شاباد کر دیا، بے شک اس میں نصیحت سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی مقام غور ہے، ہم ان کے جسموں کے اندر کی اس چیز سے جو آنتوں کے بعض مشمولات اور خون کے اختلاط سے وجود میں آتی ہے خالص دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے۔
اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شکر اور دیگر عمدہ غذائیں بناتے ہو، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے نشانی ہے۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈال دیا تو بعض پہاڑوں میں اپنے گھر بنا اور بعض درختوں میں اور بعض چھپروں میں بھی، جنہیں لوگ چھت کی طرح اونچا بناتے ہیں۔ پس تم ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسا کر پھر اپنے رب کے سمجھائے ہوئے راستوں پر جو ان پھلوں اور پھولوں تک جاتے ہیں جن سے تو نے رس چوسا ہے، دوسری مکھیوں کے لیے بھی آسانی فراہم کرتے ہوئے چلا کر ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، وہ شہد ہے جس کے رنگ جدا گانا ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، پھر وہ تمہیں وفات دیتا، یعنی تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور تم میں سے کسی کو ناقص ترین عمر بڑھاپا کی طرح پھیر دیتا ہے، تاکہ زندگی میں بہت کچھ جان لینے کے بعد اب کچھ بھی نہ جانے، یعنی انسان مرنے سے پہلے اپنی بے بس و کم مائندگی کا منظر بھی دیکھ لے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے درجات میں فضیلت دی ہے، تاکہ وہ تمہیں حکم انفاق کے ذریعے آزمائے، مگر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی دولت کے کچھ حصے کو بھی اپنے زیر دست لوگوں پر نہیں لوٹاتے، یعنی خرچ نہیں کرتے، حالانکہ وہ سب اس میں بنیادی ضروریات کی حد تک برابر ہیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے، اور تمہارے جوڑوں یعنی بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے پوتے نواسے پیدا فرمائے، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، تو کیا پھر بھی وہ حق کو چھوڑ کر باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے وہ ناشکری کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے کسی قدر رزق دینے کی بھی مالک نہیں ہیں اور نہ ہی کچھ قدرت رکھتے ہیں۔ پس تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہرایا کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، خود کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ روزی عطا فرمائی ہے، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر بنیادی حقیقت کو بھی نہیں جانتے۔ اور اللہ نے دو ایسے آدمیوں کی مثال بیان فرمائی ہے جن میں سے ایک گونگا ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ مالک اسے جدھر بھی بھیجتا ہے کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا۔ کیا وہ گونگا اور دوسرا وہ شخص جو اس منصب کا حامل ہے کہ لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ خود بھی سیدھی راہ پر گامزن ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آسمانوں اور زمین کا سب غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کے بپا ہونے کا واقعہ اس قدر تیزی سے ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی تیز تر، بے شک اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں باہر نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی ہوا میں قانون حرکت و پرواز کے پابند ہو کر اڑتے رہتے ہیں؟ انہیں اللہ کے قانون کے سوا کوئی چیز تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک اس پرواز کے اصول میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو مستقل سکونت کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں کو کھالوں سے عارضی گھر یعنی خیمے بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے وقت اور دوران سفر منزلوں پر اپنے ٹہرنے کے وقت ہلکا پھلکا پاتے ہو۔ اور اسی اللہ نے تمہارے لیے بھیڑوں اور دمبوں کی اون اور اونٹوں کے پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو استعمال اور معیشت اور تجارت میں فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے جو مقررہ مدت تک ہیں۔
اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ کئی چیزوں کے سائے بنائے، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائی، اور اس نے تمہارے لیے کچھ ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کچھ ایسے لباس جو تمہیں شدید جنگ میں دشمن کے وار سے بچاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تم پر اپنی نعمت و کفالت و حفاظت پوری فرماتا ہے تاکہ تم اس کے حضور سر نیاز خم کر دو۔ سو اگر پھر بھی وہ روگردانی کریں تو اے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے تو صرف میرے پیغام اور احکام کو صاف صاف پہنچانا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ اور جس دن ہم ہر امت سے ان کے نبی کو اس کے اعمال پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے، پھر کافر لوگوں کو کوئی عذر پیش کرنے کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ اس وقت ان سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے اس عذاب کی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جب مشرک لوگ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، یہی ہمارے شریک تھے جن کی ہم تجھے چھوڑ کر پرستش کرتے تھے۔ پس وہ شرکاء انہیں جواباً پیغام بھیجیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو۔ اور یہ مشرکین اس دن اللہ کے حضور عاجزی و فرما برداری ظاہر کریں گے، اور ان سے وہ سارا بہتا جاتا رہے گا جو یہ باندھا کرتے تھے۔ جو لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے، اس وجہ سے کہ وہ فساد انگیزی کرتے تھے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جب ہم ہر امت میں انہی میں سے خود ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے حبیب مکرم، ہم آپ کو ان سب امتوں اور پیغمبروں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت و بشارت ہے۔ بے شک اللہ ہر ایک کے ساتھ عدل و احسان کا حکم فرماتا ہے، اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی و نافرمانی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو، اور تم اللہ کا عہد پورا کر دیا کرو جب تم عہد کرو، اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد انہیں مت توڑا کرو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنا چکے ہو۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹ لینے کے بعد توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کاری کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ اس طرح ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ بھی تمہیں اسی کے ذریعے آزماتا ہے، اور وہ تمہارے لیے قیامت کے دن ان باتوں کو ضرور واضح فرما دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرما دیتا ہے۔ اور تم سے ان کاموں کی نسبت ضرور پوچھا جائے گا جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کاری کا ذریعہ نہ بنایا کرو، ورنہ قدم اسلام پر جم جانے کے بعد لڑ کھڑا جائے گا، اور تم اس وجہ سے کہ اللہ کی راہ سے روکتے تھے برے انجام کا مزہ چکو گے، اور تمہارے لیے زبردست عذاب ہے۔ اور اللہ کے عہد حقیر سی قیمت یعنی دنیاوی مال و دولت کی عوض مت بیچ ڈالو، بے شک جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس راز کو جانتے ہو۔ جو مال و زر تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے، ان کے اچھے اعمال کی عوض جو وہ انجام دیتے رہے تھے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، اور انہیں ضرور ان کا اجر بھی عطا فرمائیں گے ان اچھے اعمال کی عوض جو وہ انجام دیتے تھے۔ سو جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود کے وسوسے اندازیوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بے شک اسے ان لوگوں پر کچھ بھی غلبہ حاصل نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ بس اس کا غلبہ صرف انہی لوگوں پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں
اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے۔ تو کفار کہتے ہیں کہ آپ تو بس اپنی طرف سے گھڑنے والے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ آیتوں کو اتارنے اور بدلنے کی حکمت نہیں جانتے۔ فرما دیجئے اس قرآن کو روح القدس جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ انہیں یہ قرآن محض کوئی آدمی ہی سکھا سکتا ہے۔ جس شخص کی طرف وہ بات کو حق سے ہٹائے ہوئے منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآن واضح و روشن عربی زبان میں ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت یعنی صحیح فہم و بصیرت کی توفیق بھی نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جھوٹی افترا پردازی بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جسے انتہائی مجبور کر دیا گیا، مگر ان کا دل بدستور ایمان سے مطمئن ہے، لیکن ہاں وہ شخص جس نے دوبارہ شرح صدر کے ساتھ کفر اختیار کیا تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں آخرت کے انجام سے غافل ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بے شک یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم و جبر کرنے والے کافروں کے ہاتھوں آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیے جانے کے بعد ہجرت کی، یعنی اللہ کے لیے اپنے وطن چھوڑ دیے، پھر دفاعی جنگیں کی اور جنگ و جدال، فتنہ و فساد و ظلم و جبر کے خلاف سینہ سپر کر رہے، تو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وہ دن یاد کریں جب ہر شخص محض اپنی جان کی طرف سے دفاع کے لیے جھگڑتا ہوا حاضر ہوگا، اور ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو بڑے امن اور اطمینان سے آباد تھی، ان کا رزق ان کے مکینوں کے پاس ہر طرف سے بڑی وسعت و فراعت کے ساتھ آتا تھا۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کے عذاب کا لباس پہنا دیا، ان اعمال کے سبب سے جو وہ کرتے تھے۔ اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم ہی تھے۔ پس جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں اللہ نے بخشا ہے تم اس میں سے کھایا کرو، اور اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتے رہو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ پھر جو شخص حالت اضطرار یعنی انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، نہ طلب لذت میں احکام الہی سے سرکشی کرنے والا ہو اور نہ مجبوری کی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور وہ جھوٹ مت کہا کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی رہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح کی تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، فائدہ تھوڑا ہے مگر ان کے لیے عذاب بڑا دردناک ہے۔ اور یہود پر ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھی جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں کی پھر اس کے بعد تائب ہو گئے اور اپنی حالت درست کر لی، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام تنہا ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے بڑے فرما بردار تھے، ہر باطل سے کنارہ کش، صرف اسی کی طرف یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس اللہ کی نعمتوں پر شاکر تھے، اللہ نے انہیں چن کر اپنی بارگاہ میں خاص برگزیدہ بنا لیا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی۔
اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کا دن صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائے اور ان سے بحث بھی ایسے انداز سے کیجئے جو نہایت حسین ہو۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم سزا دینا چاہو تو اتنی ہی سزا دو جس قدر تکلیف تمہیں دی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں، اور آپ ان کی فریب کاریوں سے اپنے کشادہ سینے میں تنگی بھی محسوس نہ کیا کریں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو اپنی معیت خاص سے نوازتا ہے جو صاحبان تقوی ہوں، اور وہ لوگ جو صاحبان احسان بھی ہوں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔